الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما أنت من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة الله شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين إن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم. حضرات محترم، زیر درس آیات کریمہ میں اللہ پاک قوم سمود کا ذکر فرما رہے ہیں. یہ سمود اس قوم کے کسی بڑے کا نام تھا. قوم سمود یہ عرب کے شمالی علاقہ میں رہتی تھی. قوم سمود عرب کے شمالی علاقہ میں رہتی تھی اور ان کا جو سب سے بڑا شہر تھا وہ ہجر تھا. آپ نے سورہ ہجر میں پڑھا ہے. قوم سمود کا سب سے بڑا شہر ہجر تھا اور یہ ہجر جو شہر تھا یہ مدینے اور شام کے درمیان تھا. اب بھی اس کے کھنڈرات موجود ہیں لیکن اس دور کے اندر یہ ہجر شہر جو تھا یہ بڑا سرسبز شاداب شہر تھا. اس میں قسم قسم کے پھل پھول باغات چشمے کثرت کے ساتھ تھے اور یہ سمودی لوگ جو تھے یہ کاروبار بھی کرتے تھے تجارت وغیرہ اور یہ کھیتی باڑی بھی کرتے. بڑے خوشحال لوگ تھے, کھاتے پیتے آسودہ حال لوگ تھے یہ. تو لیکن یہ کفر کرتے تھے, شرک کرتے تھے, آخرت کا انکار کرتے تھے اور لوگوں کو لوٹتے تھے. باوجود اتنی خوشحالی کے پھر بھی لوگوں کو لوٹتے تھے. اللہ پاک نے ان کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا. تو صالح علیہ السلام نے ان کو کفر شرک سے منع کر کے, پیڑے پوٹھے کموں سے منع کر کے اللہ کی توحید کی دعوت دی جو کہ سب انبیاء کا مشن ہے. تو اللہ پاک نے شرائع کی ہے کذبت ثمود المرسلین, تکذیب کی ثمود نے کس کی؟ رسولوں. کوئی لفظ ہے جمع کا کہ انہوں نے سب رسولوں کی سب رسول بھی آ جاتے ہیں, سب کی تکذیب کرتے ہیں. تو اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون, جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح, یہاں بھی اللہ پاک نے صالح علیہ السلام کی قوم کا صالح علیہ السلام کو بھائی کہا ہے وطنی لحاظ سے, نسل کے لحاظ سے. الا تتقون, کیا کہا تم ڈرتے کیوں نہیں؟ اللہ ڈرتے نہیں تم کرسی چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کیوں نہیں کرتے تم؟ انی لکم رسول مبین, میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ, بس ڈرو اللہ سے, واطیعون, میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر, نہیں سوال کرتا میں تم سے اس تبلیغ کے کسی اجر کا. میں تم کو تبلیغ کر رہا ہوں, اس کا کوئی میں اجر کا مطالبہ اجر کا مطالبہ میں کوئی نہیں کرتا کسی قسم کا. ان اجری الا علی رب العالمین, میرا اجر جو ہے وہ کس پہ ہے؟ رب العالمین پہ ہے. اس تبلیغ کا اجر جو ہے دن قیامت کے مجھ کو میرا رب عطا فرمائے گا. اتترکون فیما ہاہنا آمنین, کہ میرا اجر جو ہے وہ میرے رب پہ ہے دن قیامت کے, میرا رب مجھ کو تبلیغ کا اجر عطا فرمائے گا. مجھ کو بھائی اللہ پاک اپنی رضا کے لیے قرآن سمجھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ کو اللہ اپنی رضا کے لیے قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر ہم سب کو اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے نبی یہ بھی قرآن والے تھے, اصحاب رسول
قرآن والے اور تابعین تبع تابعین ائمہ اربعہ، یہ جتنے ہمارے بزرگان دین ہوئے سب قرآن والے تھے۔ قرآن کے بغیر ولایت نہیں ملتی، میں آپ کو بتلا دوں۔ قرآن کے بغیر، نماز کے بغیر جو مرضی کو چھالے مارتا پھرے، دعوے کرتا پھرے، لیکن قرآن کے بغیر ولایت نہیں ملتی۔ یہ سب قرآن والے تھے جو بزرگان دین ہوئے ہمارے، اللہ کا قرآن بیان کرتے تھے، نبی کا فرمان بیان کرتے تھے، اور عمل بھی کر کے کرتے تھے، عمل کر کے لوگوں کو دکھاتے تھے۔ تو اللہ پاک نے کو عزتیں نصیب فرمائی ہیں۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن والا بنا دے۔ اللہ کرے ہماری صبح و شام، رات دن، لیل و نہار، پوری زندگی قرآن کے ساتھ گزرے۔ قرآن کے ساتھ وفا کرو۔ تو ایک چاند روزہ زندگی ہے، کیا ہے یہ زندگی؟ کھیل تماشا کہا قرآن نے، کیا ہوتا ہے کھیل تماشا؟ یہ کوئی اس کو قرآن کے ساتھ گزار دو، پتہ نہیں کتنی زندگی آگے بڑھتی ہے، ایک دن ہے، 2 دن ہے، سال ہے، 2 سال ہے، پتہ نہیں 10 سال کہاں تک جاؤ گے؟ 70 80 بار کوئی جاتا ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اس زندگی کو قرآن کے ساتھ گزار دو، قرآن کے ساتھ وفا کرو۔ اب پھر قرآن کی وفا بھی دیکھ لینا، حیران ہو جاؤ گے، حیران اتنی قرآن وفا کر رہا ہے۔ جب تک جنت میں نہیں جاؤ گے قرآن سانس نہیں چھوڑے گا۔ ہاں، ماں سال چھوڑ جائے گی دن کے عمل کے، بیوی بچے مولوی صاحب پیر سرکار اپنی اپنی پڑی ہونے قریباً لیکن قرآن جو ہوگا وہ اپنے خادم کی نوکر کے ساتھ ہوگا، نہیں ساتھ چھوڑے، جنت تک قرآن ساتھ رہے گا۔ دیکھ لو، محنت کر لو، اب ٹائم ہے، جو رہ گیا، جو محنت کر گیا۔ اور وہ زندگی تھوڑی زندگی ہے، وہ یہ تو کچھ بھی نہیں۔ جیسے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈبوئے باہر نکالے، جو پانی لگا انگلی وہ دنیا ہے، سمندر آخرت ہے۔ دیکھ لو اس پانی کے لیے، انگلی کے پانی کے لیے اس آخرت کو برباد کر رہے ہو۔ یہ بے وقوفی ہے اس دنیا کی، اس زندگی کو برباد کرنا، اس سے بڑا بے وقوف ہے ہی کوئی نہیں۔ اس کو آباد کرو، اللہ وہاں اس دن نصیب فرمائے اللہ کے دربار میں۔ ہمیشہ کروڑوں اربوں خربوں سال سے بھی زیادہ یہ نبی کا فرمان یاد رکھو کہ کوئی آدمی سمندر میں انگلی ڈوئے، جو انگلی کو پانی لگتا ہے وہ دنیا، سمندر آخرت ہے۔ یہ نبی کا فرمان سچ ہے کہ نا؟ اللہ کے نبی کا فرمان سچ ہے کہ نا؟ اللہ کا قرآن بھی سچا ہے اور اللہ کے نبی کا فرمان بھی سچا۔ ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے، اللہ بھی سچا، اللہ کا رسول بھی سچا، اللہ کا قرآن بھی سچا، اللہ کے نبی کا یہ نبی کا فرمان ہے کہ جو انگلی کو پانی لگا، یہ دنیا اس کے لیے ہم کر رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ اس سمندر زندگی ہے، اتنی لمبی زندگی جس کا وہ حد بندہ کیا، اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اسی کے لیے کیا ہے، گزری جائے گی سب کی گزری، اس کے لیے کرو کہ اللہ دن کے عمل کے ہم کو دن کے عمل کے اللہ کامیاب کر، عزت نصیب فرما، وہ لمبی زندگی جنت ہماری کو اللہ کو نصیب کر دے۔ اس کے لیے محنت، اس کے لیے محنت قرآن سے ہوگی میرے بھائی، وہ زندگی قرآن سے بنے گی، اور قرآن سے جڑی وہ زندگی برباد ہوگی۔ قرآن کے قریب آؤ گے، سمجھو گے، عمل کرو گے، اللہ وہ زندگی کو آباد کرے گا۔ وہاں اللہ پاک میں عزت عطا فرمائے گے نا بھائی، سب کی خواہش ہے نا؟ کرو محنت، اب اس کلاس کو دگنی کرو، ڈبل کرو، تگنی کرو محنت، دعائیں رول کیا قرآن کے لیے محنت کرنی، قرآن کے لیے بات کرتا ہے، اس کلاس کو بڑھا دے، دگنی کر دے، تگنی کر دے۔ اللہ گمراہی کے اڈے دگنے تگنے ہو گئے، ہاں، شرک کے اڈے، بدعت کے اڈے، گمراہی بے دینی بڑھ رہی ہے دنیا، اللہ اس کلاس کو بھی بڑھا دے، دعائیں مانگا کرو، محنت کیا کرو۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے اس دنیا میں امن سے، باغوں میں، چشموں میں، وزروع کھیتیوں میں، ونخل طلوعین، اور کھجوروں کے خوشوں میں جو خوشے چکے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ تم باغوں میں پھلی کھاتے رہو گے، ہمیشہ چشموں کا پانی پیتے رہو گے، ہمیشہ رنگ برنگی قسم کی کھیتی کھاتے رہو گے، کھجوریں کھاتے رہو گے، نہیں، تم پہ سوال آئے گا۔ یہ نہیں ہمیشہ باغوں پھل کھاتے رہو گے، میرا چشموں کو پانی پیتے رہو گے، کھجوریں کھاتے رہو، نہیں، سوال آئے گا، مرو گے، موت آئے گی تم پہ، یہ سب کچھ چھوڑنا پڑ جائے گا، پتہ نہیں چلا کدھر گئے تھے، تم کیا کہتے بس ایسے ہی رہیں گے، موج میلہ کرتے رہیں گے۔ یہ نبی تقریر فرما رہے ہیں، حق بیان کر رہا ہے کہ نبی مسئلہ کھول کے بیان کر رہے ہیں۔
امن سے نہیں رہو گے تم یہاں کہ کھاتے رہیں جو مرضی کھاتے رہیں. نہ یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا, جانا پڑے گا. یہ سوال آئے گا تم مرو گے, موت آئے گی تم. اور اب بھی لوگ مر رہے ہیں, کیوں مر رہے گے نا. مولوی صاحب بھی مر رہے ہیں, پیر صاحب بھی مر رہے ہیں, سرمایہ دار وڈیرے دستاگیر راگیر سارے مر رہے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت, سب پہ موت آئی ہے آئے گی. موت سے کوئی نہیں مر سکتا. موت سے کون پاک ہے؟ موت کس کو نہیں آئے گی میرے بھائی, سب کو موت آئے گی. اللہ اکبر کبیرہ. لوگ رہنے نہیں دیتے جو مر جاتا ہے گھر میں. مولوی صاحب جلدی کرو, 10 بجے کا اعلان کیا ہوا ہے جنازے کا, بعد جنازہ کا. تو ہم نے تو کاروبار بھی کرنا ہے, کاروباری لوگوں کو پہلے تھوڑے ہیں آپ جیسے, تو اس لیے جلدی کرو. رہنے نہیں دیتے گھر میں. تو کیا کرتے ہیں, میں جنازہ پڑھ کے قبر میں ڈال کے مٹی ڈال کے واپس آ جاتے ہیں. یہی کرتے ہو نا, یہی کرتے. ماں جاتی ہے ساتھ, کیوں نہیں؟ ماں بڑا پیار ہے بیٹے سے, نہیں ماں جاتی قبر میں. باپ نہیں جاتا, بیٹا نہیں جاتا, اولاد نہیں جاتی, والدین نہیں جاتے قبر میں. مولوی صاحب وہ گئے ہوں, مولوی صاحب تو پیر صاحب گئے ہوں, تو ساری زندگی مریض کو لوٹ لوٹ کے کھاتا رہا اور کہتا رہا کہ جب میں آؤں گا کیا لے گا, جب تو آئے گا کیا لائے گا. ہاں, دونوں طرح سے مریض کو چھری پھیرنی کوئی بیڑا کرے, کوئی نہیں جاتا. جا ساری زندگی لوٹ لوٹ کھایا, نذرانے پکڑے چھتری کھا گیا, مر جا آپ قبر میں. ایک رات نکال کے پتا لگا تیرا. اللہ کے نبی کا فرمان ہے قبر میں نماز کام آئے گی, یہ قرآن کام آئے گا. یہ دو چیز, قبر میں قرآن کام آئے گا, نماز کام آئے گی. اور اسی دونوں چیزوں کا ہم لاگا کر رہے ہیں, کر رہے گے نا. ہمارے کئی ساتھی ہیں, سارے تو نہیں کا دکا, بلا وجہ نماز نہیں پڑھتے, سنتے رہتے ہیں فجر کی, اور کوئی بلا وجہ قرآن کا ناغہ بھی کر دیتے ہیں. جب آپ میں سے کوئی حضرات بلا وجہ نہیں مسجد میں نماز پڑھنے آتا, قرآن کلا یقین جانا میرے دل پہ نہ پار پڑتا ہے, بہت پریشان ہوتا ہوں. کیوں نہیں آیا؟ وہ وسوسہ کوئی ڈال دیا ہو کسی نے, وہ قرآن سے شیطان نے ڈال دیا ہو, کسی نے وسوسہ ڈال, محلے دار رشتے دار نے, ایسے قرآن سے کوئی دور ہی نہ ہو گیا ہو. تو پھر جب آ جاتے ہیں دوسرے تیسرے دن, پھر دل خوش ہو جاتا ہے. خیر ہے جی, یقین جانا اتنا پریشان ہوتا ہے, پریشانی میں وہ سخت لفظ بھی یہاں نکل جاتے ہیں, لیکن سخت لفظوں میں میری محبت ہے. ہاں, آپ کی بھلائی ہے ان سخت لفظوں میں, آپ کی خیر خواہی ہے. میں نہیں چاہتا کہ قرآن کا ضرورت ان کے عمل اللہ کی گرفت میں آئے. میں چاہتا ہوں کہ قرآن کا ہر اسٹوڈنٹ اللہ کے دربار میں سرخرو ہو, عزت ملے اللہ کے دربار سے, اور اللہ راضی ہو, جنت میں جائے. میری یہ خواہش ہے ہر اسٹوڈنٹ. شاید آپ محسوس قاری صاحب کی کوئی ہمیں سخت لفظ کہہ رہے ہیں, نہ محسوس کی, اس میں تمہاری بھلائی ہے. اپنے آپ کو صحیح کر رہا, میں کچھ بھی نہیں کہتا ہے نا. بالکل بات کو میں گرمی آتی تھوڑی بات ہی بات ہے نا, ویسے تو نہیں ہے, اپنے آپ کو صحیح کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. یقین جانو میں چاہتا ہوں میرا ہر اسٹوڈنٹ قرآن کا دن کے عمل کے عزتوں والا ہو, اور اللہ کے دربار سے یہ اعلان ہو, پڑے ہو جو میرے قرآن والے آ رہے ہیں, پڑھو تو صحیح, میرے قرآن کے خادم آ رہے ہیں, میرے قرآن کے نوکر آ رہے ہیں, آنے دو. سب قرآن والے, نبی ولی حضور, یہ سب قرآن والے ہوئے ہیں میرے بھائی. قرآن سے کوئی دور نہیں. قرآن کے بغیر اللہ کی رضا نہیں ملتی, قرآن کے بغیر اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ تو میں سخت لفظ بول دیتا ہوں, کچھ بھی نہیں. ہمارے نبی رحمت اللہ علیہ ہے کہ نا, دیکھو ان کی سختی. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے بلا وجہ بلا عذر گھر میں نماز پڑھ لی, ہاں, اگر بیوی بچوں کا گھر نہ ہو, اپنے مسلح پہ کسی اور کو کھلاروں اور ان کے گھروں کو جا کے آ دیکھو سختی نبی رحمت اللہ علیہ. اور یہ سختی دیکھو, جو نماز گھروں میں پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہی نہیں ان پہ کتنا غصہ ہے اللہ کے نبی کو. اللہ ہمارے کیا ہے, نبی رحمت للعالمین ہے, لیکن نماز کے بارے میں کتنے بیر جو لفظ بولے تو سخت ہے ہی کوئی نہیں. خیر کو مسئول علی قاری صاحب دیکھو جی کیا کرتے ہیں بھائی, اپنے آپ کو صحیح کرو, نہ کچھ کوئی لفظ بولے تو. دیکھو نبی, اللہ کے نبی کی حدیث میری نظر سے گزری ہے کہ جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی, ظہر تک پھر فرشتے مارتے رہیں گے, زور تک گردے ماریں گے, تھپڑ ماریں گے. بھائی میں تو ایک گردی بھی نہیں سہ سکتا, دیکھ لو, فجر کی نماز چھوڑ دی, زور تک پٹائی ہوگی,
زور کی چھوڑ دی، اثر تک، اثر کی چھوڑ دی، اسی طرح عشاء کی چھوڑ دی، فجر تک فرشتے مارتے رہیں گے اس کو. یہ قیامت سے پہلے کا عذاب، برس کی عذاب اس کو کہتے ہیں. دے لو بھائی، بار کھا سکتے ہو، فرشتے چلے جاؤ تمہارا پھر. آج کر لو اللہ کے گھر میں، میرے ساتھ نہیں اللہ سے کہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑے گی، اور فجر کی نماز تو چھوڑے گے نہیں ہم. ہاں جی. اور یہاں تیرے گھر میں نماز باجماعت عطا کر، عہد کر لو جو ہو گیا اللہ معاف کر دے، نمازیں رہ گئی اللہ. اب جو ہوگا نا، ہم اگر ہم یہاں کالونی میں ہوئے رات کو، اللہ فجر کی نماز تیرے گھر میں باجماعت پڑھیں گے. یاد کر لو سارے، کوئی پیچھے نہ ہٹے، سارے ساتھ. کیوں بھائی یہ بات صحیح ہے کہ نہ کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول بھی اور فرشتوں کی پٹائی سے ہی بچ جاؤ گے. اللہ پاک کو دیکھو کس طرح غصہ ہے، سختی ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. وہ برباد ہو گئے نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. یہ سخت جملے سنو، میں تو کچھ بھی نہیں کہتا. وہ برباد ہے، وہ برباد ہو گئے جو اپنی نمازوں سے پڑھتے لیے، پڑھ لی ایک دو، پڑھ لی ایک دو نہ پڑھی، جو نمازوں سے بے خبر ہے، پتہ ہی نہیں، بلائے بیٹھے وہ برباد قرآن ہے. الذین ضاعوا الصلاۃ فسوف یلقون غیا. یہ قرآن کی لفظ ہے کہ جنہوں نے نماز کو چھوڑا ان کو دن قیامت غی ہے کہ جہنم کی وادی، وہاں داخل کیا جائے گا. نماز چھوڑنے والا اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں. پھر جنتی دیکھیں گے جہنمی کو تو وہاں ان کے جانے پہچانے چہرے بھی ہوں گے. ہاں جی. فی جنات یتساءلون. جنتی سوال کریں گے جنت سے، عن المجرمین ما سلککم فی سقر. مجرم کیوں آ گئے تھے جہنم میں، کیسے آ گئے؟ تو جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین. ہمارا پہلا جرم یہ تھا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. بھائی قرآن نہیں پڑھنا، قرآن نہیں پھر نماز نہ پڑھی ڈبل برا ہوگا. ایک نماز کا، ایک قرآن سمجھ کے نماز کو نہ پڑھنا. ہاں جی. قرآن سمجھ کے قرآن پڑھ نماز پڑھو گے ڈبل اجر اللہ پاک. قرآن سمجھ کے نماز پڑھیے کہ نماز وعدے کر لو، آج کر لو میرے بھائیوں. اس زندگی کا پتہ نہیں ہے کب پتہ ٹوٹ جائے کہ آج کے بعد اللہ پاک پانچوں نمازیں ہم نہیں چھوڑیں گے. سفر میں، حضر میں، جہاں بھی ٹائم آ گیا نماز پڑھیں گے، تم کو سجدہ کریں گے. اور ہم اگر یہاں رات گزاریں گے کالونی میں تو فجر کی نماز ہم باجماعت پڑھیں گے. بولو حوالہ کرتے ہو نا؟ میرا رب راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. ایسا راضی خوش ہو جائے گا انشاءاللہ. ہاں اخیر کر دے گا جو اجر کی نام کی اللہ پاک. اتنا راضی ہوگا، اتنا خوش ہوگا. نمازی راضی سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے. اللہ کو بیان تو اور بھی میں نے کرنا تھا لیکن وقت لگ جائے گا، آگے چلے گی. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ. اور تراشتے ہو تم پہاڑوں میں گھروں کو بڑے فخر کرتے ہوئے. یہ سمودی تھے نا، یہ کہتے تھے کہ یہ مکان نہ بنو دے. ان کی عمریں بڑی لمبی تھی، ہزار عمر ہوتی تھی کہ آدمی 1000 سال. آدمیوں کی سمودی بہت عمر لمبی ہوتی تھی. کچا مکان بناؤ تو گر جائے گا، پہاڑوں میں بناؤ پتھروں میں. ہاں زلزلہ بھی آ گیا تو مکان نہیں گرے گا. پھر زلزلے ہی بھیجے اللہ پاک نے ان پہ. ہاں جو کہتے ہیں زلزلہ نہیں، پہاڑوں کو مضبوط، پہاڑوں کو کون ڈھا سکتا ہے؟ ایسی کون گرا سکتا؟ اللہ پاک نے پھر زلزلے ہی بھیجا. پھر پتا بھی لگا کدھر گئے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو یہ بڑی خوشی کے ساتھ پہاڑوں میں، پہاڑوں کو تراش تراش کے نا یہ گھر بناتے ہیں. ہمارے لوگ بھی بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں، گھر بناتے ہیں. اور اوپر لکھنے کا شانہ ہے فلاں فلاں ہاؤس لکھ دیتے ہیں. وہ لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل ربی. اور کوئی لکھ دیتے ہیں ہاں سارا پیسہ حرام کا. سب کو نہیں کہہ رہے کہ ایسے بھی ہیں. اوپر کیا ہے ھذا من فضل ربی. کئی لکھ دیتے ہیں ھذا من فضل رسول اللہ. مکانوں پہ لکھتے ہیں ھذا من فضل رسول. گڑیوں پہ لکھ رہے، میں نے آپ دیکھا ہے ھذا. یہ گڈی جو ہے یہ رسول نے دی. رسول اللہ کے رسول کا یہ مکان بھی اللہ کے رسول یہ بدل رہے. مکان کے سامنے گیٹ ہو ھذا من فضل رسول اللہ. ھذا من فضل. گاڑیوں پہ کوئی منع کرنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں. حالانکہ سارا فضل کس کا ہے؟ مکان کون دیتا ہے؟ مکان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ مکان میں کون آباد کرتا ہے؟ بیوی بچے کو شاعر رب دیتا ہے. لکھ رہے ھذا من فضل رسول اللہ. اور رسول پہ بھی جو کچھ فضل ہو کس کا ہوا ہے؟ اللہ کا فضل ہے.
ذالک فضل اللہ یؤتی، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل نصیب کرتا ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، کفر شرک چھوڑ کے اللہ کی توحید کو قبول کرو، میری اطاعت کرو، میری بات مانو، میرے آنکھیں لگو، جدھر میں ٹورنا ادھر ٹرو مرو، اپنی مرضیاں نہ کرو، اپنے بھوکے چا کے جا رہے ہو ٹر رہے نہ، جدھر کو میں چلاتا ہوں نبی اللہ کا تو ادھر اٹھو۔ ولا تطیعوا امر المسرفین، اور نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے امر کی۔ حد سے بڑھنے والے کون؟ جو کفر کافر مشرک، کفر شرک حد سے بڑھ گئے، جو کفر شرک کروا رہے ہیں کافر مشرک، وڈیرے سردار کافر، ان کی اطاعت نہ کرو۔ یہ کون ہے؟ الذین یفسدون فی الارض لا یصلحون، یہ لوگ فسادی ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ یہ کافر میں جو کفر شرک بڑھ گئے نا، کفر شرک کروا رہے ہیں، یہ کیا ہیں؟ یہ فسادی لوگ ہیں، اصلاح کرنے والے لوگ ہیں۔ کفر میرے بھائیو شرک فساد ہے، کفر شرک فساد ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ہاں جی۔ اور اللہ کی توحید جو ہے یہ اصلاح ہے، یہ امن ہے، سکون ہے، اس میں اللہ نے عزت رکھی ہے توحید کے اندر۔ قالوا انما انت من المسحرین، تو صالح علیہ السلام نے کیسا خطاب فرمایا ہے جی، کیسی واز، کیسی نصیحت فرمائی۔ آگے سے قوم کہہ رہی ہے صالح انما انت من المسحرین، تو سحر زدوں سے ہے، تجھ پہ کس نے جادو کر دیا؟ تو ہمارے نبی کو لوگ کہتے تھے کہ یہ سحر زدوں سے ہے، تم سے جادو کر دیا، کبھی کہتے تھے جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں اپنے سے جادو کر دیا۔ یہ بھی کہہ رہے صالح تجھ پہ کس نے کر دیا ہے جادو، اسی لیے نا تیرا دماغ ہو گیا خراب، اور تو ہماری عیش و عشرت کے خلاف لوگ باتیں کر رہا ہے، میں عیش و عشرت نہیں کرنے دیتا، تو جادو میں تیرا دماغ صحیح نہیں رہا۔ باقی رہا مسئلہ ما انت الا بشر مثلنا، تو کہتا میں رسول ہوں، جی تو ہم جیسے ایک بشر ہے، رسول ہے، ہم بھی بشر ہیں، تو بھی بشر ہے، ہمارے بھی بچے تیرے بھی بچے، ہم کھاتے ہیں پھرتے ہیں چلتے ہیں، تو بھی کھاتا پھرتے چلتا ہے، تیرے اور ہمیں فرق کیا ہے؟ تو رسول بنے ہم نہیں رسول بنے، تیری طرف وہی ہماری طرف کیوں نہیں بھائی؟ تمہارا فرق ہماری طرف ایک بشر انسان ہے، تو تیرے اور ہمیں فرق کیا ہے؟ جو ہم کرتے ہو آپ کرتے ہو۔ فاتی بھی آیات ان کنت من الصادقین، اگر تو رسول ہے نا تو اپنی رسالت کی کوئی نشانی لے آ، دکھا ہم باقی رسول ہے اگر تو سچ ہوتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا کوئی نشانی کیسی ہونی چاہیے بتلاؤ، نشانی آئے گی تو دسو نشانی۔ انہوں نے کہا یہ جو ہے نا جو کچھ پہاڑ چٹان، اس میں سے ایک حاملہ گابر اونٹنی نکلے اور پھر ہمارے سامنے وہ بچہ جنے، پھر ہم تجھ کو نبی مانیں گے۔ ہاں ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ موجہ دے گی مان لینے کو، نہ پہاڑ نے پھٹنا، نہ اونٹنی نکلنی بچوں کا، پر نہ بچنا جنا، نہ اسی مان لینا۔ وہ کام کرنے کے لیے اس طرح کے نہیں مطالبہ کیا، انہیں کام کر پہاڑ نے کیسے کرنا ہے، کہاں کو اونٹنی نکلے۔ صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، دعا مانگی کہ اللہ پاک اب عزت دے، اب دکھا بول جا۔ سب نے دیکھا کہ خشک پہاڑ پھٹا، اس میں سے بہت بڑی حاملہ گابر اونٹنی نکلی، اس نے ان کے سامنے بچہ جنا، سامنے بچہ۔ یہ دیکھو یہ طاقتیں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ کہ کس کی طاقتیں ہیں؟ سب طاقتیں اللہ پاک کی ہیں، لیکن مشرک چھوڑ کے اتنی طاقتوں والے کو، اتنی عزتوں والے کو عزت ہے ہی اللہ کی، اور کس کی عزت ہے؟ اللہ کے مقابلے کسی کوئی عزت نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کسی کوئی طاقت نہیں ہے، سب طاقتیں ان القوت للہ جمیعا، سب طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ ان العزت للہ، سب عزتیں کس کے پاس ہیں؟ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، سب شفاعت اور اختیار کس کے پاس ہے؟ بل للہ الامر جمیعا، سب آرڈر کس کے چلتے ہیں؟ اشارہ اللہ کا، کسی کا کیا ہے؟ اتنا بڑا معجزہ دے کے کہا لو جی صالح علیہ السلام کا جادو پتھروں پہ بھی چلنے لگ گیا، اکا دکا مسلمان نہیں مان قبول کیا۔ ابو جہل نے کہا کہ پھر نبی مانوں گا، جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کا، بلائے نے 2 ٹکڑے ہونا، اللہ کے محبوب نے اللہ کے حکم سے انگلی کی طرف چاند پر اشارہ کیا، انگلی کی ٹکڑے کا، تو لیکن چاند کو 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ بول جائے ہمارے اشارہ ہمارے نبی نے کیا، چاند انگلی سے، چاند کو 2 ٹکڑے نبی نے نہیں کیا، چاند کو 2 ٹکڑے کس نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے۔ ابو
اجالنے کا لو جی پہلے تو اس نبی کا جادو زمین پہ چلتا ہے آسمانوں پہ بھی چل رہا ہے. پھر آیا ہاتھ میں کنکریاں لے کے آ گیا مٹھی میں, بتلاؤ جی پھر نبی منع کی ہے جنوں پتہ نہیں لگنا ہے جی. کنکریوں میں سے آواز آئی اشہد واللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. جی کنکریاں پڑھتے پڑھتے وہ نبی جادو چل گیا. یہ کیا تھا؟ یہ اللہ نے موریں ٹھوکی تھی بھائی مانوں کے دلوں پہ. کیسے ایمان لاتے؟ اللہ کی موروں کو تو نبی نہیں توڑ سکے, اللہ ہی توڑے. اللہ نے موریں ٹھوکی ہوئی. کفر ان کے اندر ہی رہے, شرک ان کے ایمان باہر سے اندر نہ جائے, اور کفر شرک باہر موریں ٹھوکی ہوئی. اونٹنی پیدا ہو گئی. اب وہ بہت بڑی اونٹنی تھی جی. وہ تو چھوٹی موٹی اونٹنی اونٹ سے بہت بڑی عظیم الجثہ, بڑا منہ, بڑا وجود, بڑے پیر, بڑی ہری. اب جدھر جاتی ہے وہ دوسرے جانور سے ڈر کے بھاگ جاتے تھے. اتنی بڑی اونٹنی کو دیکھ کے وہ سب بھاگ جاتے تھے, بیٹے بکریاں جو بھی تھی وہ کہیں ڈڑکی لا لیے بھاگی. اور وہ اونٹنی جو تھی وہ چشموں کا سارے ہی پانی پی جاتی تھی. جو بھی چشمہ ہے ساری پانی پی. ان کے لیے پانی نہیں بچتا تھا تو لوگ بھاگ جاتے تھے. اس کی بات تھی آتے وہ پانی سارا پی جاتی تھی. اور دودھ بھی بڑا رہتی تھی اونٹنی جی. جس کا دیش ہے جتنا مرضی دودھ ہے, دن رات دودھ ہی دودھ ہے. پانی بھی سارا پی جاتی تھی اور دودھ بھی کوئی رکاوٹ نہیں تھی. کھڑی ہے تو دودھ نکال رہے لوگ, بیٹھی ہے تو دودھ نکال رہے لوگ. اتنا دودھ ختم نہیں ہوتا تھا. تو قوم تنگ آ گئی. اللہ اکبر کبیرہ. صالح علیہ السلام نے فرمایا قال هذه ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم, کہ یہ جو اونٹنی ہے نا, ناقۃ اللہ شرب ولکم شرب یوم معلوم, تو یہ اللہ کی اونٹنی ہے اور ایک دن یہ پانی پیے گی, ایک دن تمہارے جانور پیے. باری مقرر ہوگی. ایک دن یہ پانی نہیں پیے گی, تمہارے جانور پیے گی, اور ایک دن یہ پانی پیے گی, تمہارے جانور. پانی کی مقرر ہوگی. اور قرآن بلا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم, اور نہ چھونا اس کو ساتھ برائی کے, پھر پکڑ لے گا تم کو عذاب بڑے دن کا. اس کی مار پٹائی کی نا, توہین کر دی, پھر بڑے دن کا عذاب. اس دن کے عذاب کی رت میں آ جاؤ گے. اس قوم پہ بھی جس دن عذاب آیا ہے نا, اس قوم کے لیے وہ دن وہ بڑا تھا, وہ بڑا بھاری تھا اس قوم پہ. اس قوم پہ جس دن عذاب آیا ہے, بڑے دن کا عذاب تم کو پکڑ لے گا. تو اس دور کے اندر غنیزہ نامی ایک عورت تھی, اس کی وہ لڑکیاں جوان تھی. اس دور میں کدار نامی بڑا بدماش تھا, گنڈا, تو اس کا کام ہی بدماشی کرنا ہوتا تھا. تو یہ غنیزہ نامی عورت نے کہا کہ تم ایسے کرو, میرے جانور پریشان ہے, پانی نہیں پیتا, اونٹ نہیں پی جاتے, ہم تو بڑے تنگ آئے ہوئے, اس اونٹنی کا کام کر دے نا تم, تو میں اپنی ایک بیٹی کا رشتہ تجھ سے نکاح تجھ سے کر دوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. وہ کدار نامی اپنے اور بدماش گنڈوں کو لے کے اونٹنی کے رستے میں بیٹھ گیا جس سے اونٹنی نے گزرنا تھا. تو جب سامنے سے گزری فاقروہا, انہوں نے گنڈے بیٹھے تھے تلواروں کے ساتھ اونٹنی کے پاؤں پہ حملہ کر دیا. پونچھے کاٹ دی, ٹانگیں کاٹ دی, تلوار وہ گر گئی. جب گر گئی پھر سارا وجود ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, اونٹنی نے ختم کر دیا. اس کا جو بچہ تھا وہ بھاگ گیا. اس نے 3 چیخیں ماری, جہاں سے اونٹنی اللہ نے پیدا کیا جس کو وہیں بچہ ہو گیا. تو پھر کیا ہوا, فاصبحوا نادمین, پونچھے تو کاٹ دی, پھر شرمندہ ہو گئے. یہ کیا کر بیٹھے, یہ پچھتائے شرمندہ کی ہو گئے کہ کیا کر بیٹھے, کیا ہو گیا ہم سے. صالح علیہ السلام کو پتہ چلا. صالح علیہ السلام بہت پریشان ہوئے. صالح علیہ السلام فرمایا اب 3 دن کھا پی لو, جو کرنا ہے کر لو, چوتھے دن تم پہ عذاب آ جائے گا. بس 3 دن ہے تمہارے لیے. پھر کیا ہوا, فاخذہم العذاب, پکڑ لیا ان کو عذاب نے. اللہ پاک نے عذاب بھیجا. نیچے سے زلزلہ آیا, اوپر سے جبریل علیہ السلام چیخ ماری, بہت بری آواز, سارے پھٹ گئے, دل پھٹ گئے, دماغ پھٹ گئے, جانور تباہ, مویشی, کھیتیاں, فصلیں جی, وہ زلزلہ نیچے جو سارے مکان سرم ہر شے اللہ پاک نے مریم بیٹ کر دی, اس کو نابود کر دیا. الا فی ذلک لآیہ, اس واقعہ میں بھی اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے. اور لوگوں توحید کی دلیل, کیوں اتنی بڑی قوم مضبوط کو کوئی ختم نہیں کر سکتا تھا, یہ اللہ ہی ختم کر سکتا تھا. اللہ نے ختم کیا, اس کو اللہ کیا ختم کر ہی سکتا تھا. یہ اللہ پاک کی توحید ہے. وما کان اکثرهم, اور نہیں اکثر تھے
ایمان ان کے ایمان پھر بھی اکثر ایمان نہیں کا تو لوگ ایمان لائے ہیں بھائی نرم مغلا ہوا عزیز الرحیم بے شک آپ کا رب جو ہے نا محبوب وہ کیا ہے زبردست ہے اپنے دشمنوں پہ قہر عذاب مسلط کرتا ہے اور مومنوں پہ رحیم ہے رحم کا دروازہ کھلتا ہے جزاکم اللہ میرے بھائیو میں خوش فری ہوں آپ سے دیکھوں میں الحمدللہ بیمار ہوں بوڑھا ہوں ہے جی لیکن میں یہ مطالعہ کرے پتہ نہیں بات میں تفصیلیں کھولتا ہوں اکٹھی کرتا ہوں پھر ترتیب دیتا ہوں پھر یہ آپ کے سامنے کھڑا کرتا ہوں میں لیکن میں نے دے 4-5 گھنٹے الحمدللہ اللہ مجھے توفیق دیے رکھے اور آپ بھی ادھر آتے رہے ناگا نہ کرنا بلا وجہ کوئی شرعی عذر ہے کوئی بیماری ہے جی کو اسپتال میں جانا پڑ گیا جی کو باہر شہر سے ہو شریف ہے تو ٹھیک ہے بلا گزر ناگا نہیں کرنا اللہ ناراض ہو اور بلا گزر مسجد میں ناگا نہیں کرنا جی کو باہر شہر سے ٹھیک ہو نہیں مسجد میں آ رہا بیمار ہے بہت مسئلہ بن گیا ٹھیک ہے یہاں اس کو سو رہے ہو نا یہاں یہ سونا کوئی ادھر نہیں ہے نیند کوئی ادھر نہیں ہے اللہ سے وعدے کر لو قسمیں کھا لو اللہ جو ہو گیا معاف کر دے اور آئندہ ہم جو ہے نمازیاں سر نمازیں جب یہاں ہوں گے خصوصاً فجر کی نماز کلونی ہوئے اللہ باجماعت ادا کریں گے اللہ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور آئندہ ہم کو باجماعت نماز پڑھنے کی سب ساتھی آئیں کوئی ساتھی پیچھے نہ رہے اگر رہو گے بھائی پھر میں ناراض ہو جاؤں گا پھر آپ پہ ذمہ داری ڈالوں گا پیچھے ہٹ جاؤں گا چلاؤ بھائی چل کے ورنہ نہیں چلے اگر نماز بے نماز رہو گے بلا وجہ دعوے کرو گے جی پھر مجھ کو اور فیصلہ کرنا پڑے گا مجھ کو یہ تو ساتھ چلنا پڑنا ہے اب یاد کہتا ہے پونا کہتا ہے کیا ہے 24 گھنٹے قرآن کو کیا فرق رکھنا ہے اور اس پونے گھنٹے کی برکت اللہ سارے 24 گھنٹے قبول کر لے گا اللہ عمل کی توفیق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذب ثمود المرسلین تکذیب کی ثمود نے رسولوں کی قال لهم اخوهم صالح الا تتقون جب کہ کہا بات سن کے ان کے بھائی صالح نے الا تتقون کیا تم نہیں ڈرتے انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے رسول ہمارے لیے امانت دار رسول ہوں فاتقوا اللہ وعدی بس اللہ سے ڈرو واطیع اور میری اطاعت کرو وما اسألکم علیہ من اجر اور نہیں سوال کرتا میں تم سے اس تبلیغ کے کسی اجر کا ان اجریہ الا علی رب العالمین نہیں اجر میرا مگر رب العالمین پہ تترکون فیما ہاہنا آمنین کیا چھوڑ دیے جاؤ گے تم اس دنیا میں من سے فی جنات موجود باغوں میں اور چشموں میں ضرور کھیتیوں میں نخل تلو کھجوروں میں کیونکہ خوشی چکے ہوئے ہیں وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین اور تراشتے ہو تم پتھروں میں گھروں کو فارہین فخر کرتے ہوئے فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو واطیعون میری اطاعت کرو ولا تطیعوا امر المسرفین اور نہ اطاعت کرو حد سے بڑھنے والوں کے امر کی الذین یہ جو حد سے بڑھنے والے یفسدون فساد کرتے ہیں فی الزمین ولا یصلحون اصلاح نہیں کرتے قالوا انما انت من المسحرین کہا نافرمانوں نے بے شک تو کیا ہے سحر زدوں سے ہے ما انت الا بشر نہیں ہے تو مگر بشر ہے ہماری طرح فاتی بھی آج بس لا تو اپنی رسالت کی کوئی دلیل ان کنت من الصادقین اگر تو سچوں سے قال حاضی کہا صالح علیہ السلام حاضی نا کا تو یہ مبنی ہے اس کے لیے پینا ہے ایک دن ولکم شرب تمہارے لیے بھی ایک دن پینا ہے فلا تمسوها نہ چھونا اس کو بھی ساتھ برائی کے فیاخذکم پس پکڑ لے گا تم کو عذاب یوم عظیم بڑے دن کا عذاب فاقروا پس انہوں نے ان کے پاؤں اونٹی کے پاؤں کاٹ لیے فاصبحوا نار پس ہو گئے پھر وہ شرمندہ فاخذهم العذاب پکڑ لیا ان کو عذاب نے ان فی ذلک اس واقعے میں اللہ پاک کی توحید کی دلیل ہے وما کان اکثرهم نہیں تھے اکثر ان کی ایمان لانے والے وان ربک لهو العزیز المعبود رب جو ہے وہ عزیز ہے زبردست رحیم ہے کھانے پینے کا میرا بار انتظام ہے سارے ساتھی وہاں چلے گئے کوئی ساتھی نہ جایا کرے جب میں کہہ رہا ہوں تو آپ کیوں نہیں بیٹھتے ہو سب ساتھی کھا کے رہتے ایک تھوڑا کھائیں ہے جی تو زیادہ کھائے تو وہ بیٹھ کے جایا کرو برکت والا کھانا